لاشاری ہاؤس کی اوپری منزل پر واقع وہ وسیع و عریض کمرہ اس وقت کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کھڑکیوں کے بھاری سیاہ پردے مکمل گرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے باہر دن کا اجالا بھی اندر داخل ہونے سے قاصر تھا۔ حورین دیوار کے ساتھ لگی ٹھنڈے ماربل کے فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا سفید رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ریشمی بال اس کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اس بند کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اس کے عین سامنے ارحام لاشاری کھڑا تھا۔ اس کا قداور اور مضبوط وجود اس وقت غصے کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کی سفید قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور مٹھیاں اس حد تک بھینچی ہوئی تھیں کہ ناخن گوشت میں چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی ارحام کے اندر ابلتے ہوئے جنون اور پچھلے 6 ماہ کی اذیت کی گواہی دے رہی تھی۔ ارحام نے ایک بھاری قدم آگے بڑھایا۔ اس کے بوٹوں کی آواز سن کر حورین نے خوف سے سہم کر اپنے گھٹنوں کو اور قریب کر لیا۔ ارحام نے جھک کر اس کا چہرہ جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کی مضبوط انگلیاں حورین کے نازک تھوڑی پر جمی تھیں، جہاں اب سرخ نشان ابھر رہے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ایسا سوچنا بھی مت۔ کتنی محبت کرتا تھا میں تم سے، لیکن اب تم صرف میرا جنون ہو۔ ارحام لاشاری کے اس ہولناک دھاڑ پر وہ خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی آواز میں ایسی حاکمیت اور شدت تھی کہ حورین کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ ارحام کی ان آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکی جن میں کبھی اس نے اپنے لیے پناہ دیکھی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے ماضی کا وہ ہولناک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کے دل پر شاہ کی زبردستی کا وہ پہاڑ جیسا بوجھ تھا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ شاہ ارحام کا اپنا سگا کزن، جس نے ارحام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کی پاکیزگی کو پامال کیا تھا اور پھر بندوق کی نوک پر دھمکی دی تھی۔ اگر ارحام کو ایک لفظ بھی بتایا تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور دنیا کے سامنے تمہاری رسوائی کا وہ تماشا بناؤں گا کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ حورین میں اتنی ہمت نہیں تھی یہ بتانے کی کہ ارحام کے کزن نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ وہ لاشاری خاندان کی عزت اور ارحام کی زندگی کی خاطر خاموش رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ارحام کو سچ معلوم ہوا تو وہ شاہ کو قتل کر دے گا اور وہ اپنی وجہ سے ارحام کو مجرم یا لاش بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اس سب کے بعد اب وہ خود کو ارحام کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا وجود اب ناپاک ہو چکا تھا۔ وہ ارحام کی اس پاکیزہ محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی جو وہ 6 سال سے اس سے کرتا آ رہا تھا۔ ارحام، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ حورین نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں التجا کی۔ اس کے آنسو ارحام کے ہاتھ پر گرے مگر ارحام پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ جانے دوں؟ ارحام کے ہونٹوں پر ایک تلخ ہنسی ابھری۔ 6 ماہ، پورے 180 دن میں نے تمہیں اس زمین کے چپے چپے پر ڈھونڈا ہے حورین۔ تم مجھے بتائے بنا، بغیر کوئی خط چھوڑے غائب ہو گئے، اور اب جب تم ملی ہو تو کہتی ہو جانے دوں۔ تم میری زندگی ہو اور کوئی اپنی زندگی کو خود سے دور نہیں کرتا۔ حورین نے اپنے اندر کی تمام تر تکلیف کو سمیٹ کر خود کو ارحام کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کا آخری اور سب سے بڑا جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام کی انا پر چوٹ ہی اسے دور کر سکتی ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ آپ دور چلے جائیں، مجھ سے، میں کسی کے قابل نہیں ہوں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ کر بولی۔ کمرے میں جیسے ایک پل کے لیے وقت تھم گیا۔ اس کی محبت کا اس طرح انکار ارحام کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا غرور، اس کی محبت، اس کا جنون سب ایک ساتھ بپھر اٹھے۔ ارحام لاشاری نے اسے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پہلے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اب نہیں جانے دوں گا۔ اس نے حورین کو کندھوں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حورین کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی۔ محبت نہیں کرتی؟ یہ جھوٹ تم میرے سامنے بول رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں، تمہاری یہ کامتی ہوئی رنگت، تمہارا یہ خوف، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن اگر یہ سچ بھی ہے حورین تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری محبت میری ضرورت تھی، لیکن تمہارا یہ وجود اب میرا جنون بن چکا ہے۔ ارحام، آپ پاگل ہو گئے ہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں وہ حورین نہیں رہی جسے آپ جانتے تھے۔ میں بدل گئی ہوں، میں کسی کے لائق نہیں رہی۔ حورین نے اپنی بے گناہی اور بے بسی کے بوجھ تلے دبتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ ارحام کے سینے سے لگ کر کہے کہ وہ آج بھی صرف اسی کی ہے، لیکن شاہ کا مکرو چہرہ اور اپنے وجود پر لگی وہ چھاپ اسے پیچھے دھکیل دیتی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا کہتی ہو، ارحام نے سرد اور حتمی لہجے میں کہا۔
اس کی آنکھوں میں اب ایک فیصلہ کن چمک گئی۔ اس نے حورین کو خود سے دور جھٹکا جس کے باعث وہ لڑکھڑا کر قریبی بیڈ پر جا گرے۔ وہ وہیں ڈھیر ہو کر سسکیاں بھرنے لگی، اپنی قسمت پر اور اس بے بسی پر جو اسے ارحام کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ ارحام چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے حورین کو ایک آخری نظر دیکھا جو بیڈ پر پڑی کسی ٹوٹے ہوئے کھلونے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، تبھی اسے حورین کی آواز سنائی دی۔ تو ٹھیک ہے، شادی کریں گے ایسی لڑکی سے جس کے جسم پر کسی غیر مرد کی چھاپ ہو۔ یہ الفاظ جیسے حورین کے منہ سے نکلے، ارحام کا پورا وجود شل ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ ارحام دروازہ کھولیں، ارحام میری بات سنیں، ارحام۔ حورین بیڈ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے لکڑی کے بھاری دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ حورین نے ہار مان کر اپنے ہاتھ دروازے پر سے ہٹا لیے۔ وہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ نیچے فرش پر بیٹھتی چلے گئے۔ کمرے میں دوبارہ وہی گھپ اندھیرا اور حبس لوٹ آیا تھا۔ وہ ارحام کے جنون سے اب اور زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحام لاشاری جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ 6 ماہ پہلے یونیورسٹی کے کیمپس طالب علموں کے کہکوں اور چہل پہل سے گونج رہا تھا، لیکن ارحام لاشاری کی نظریں کائنات کی ہر شے سے بے نیاز صرف ایک وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ سفید چکن کاری کے لانگ فراک اور کندھوں پر پھیلے دوپٹے میں حورین کسی ابصرہ کی طرح لان کے ایک کونے میں بنی بینچ پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور معصومیت تھی جو ارحام کے دل کو قرار دیتی تھی۔ ارحام جو اس وقت یونیورسٹی کا سب سے پاپولر، بااثر اور امیر ترین اسٹوڈنٹ تھا، اپنے دوستوں کے گروپ کو وہیں چھوڑ کر دھیمے اور پروقار قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص دل پگھلا دینے والی مسکراہٹ تھی جو دنیا میں صرف اور صرف حورین کے لیے مخصوص تھی۔ اگر ان بے جان کتابوں کو ہی اتنی توجہ دینی ہے حورین، تو اس ارحام لاشاری کا کیا ہوگا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری ایک نظر کا محتاج کھڑا ہے؟ ارحام نے بینچ پر اس کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے گہرے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حورین نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارحام کو اتنے قریب پا کر اس کے گورے گالوں پر حیا کی شوخ سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی کتاب بند کی اور نظریں جھکا لی۔ آپ بھی نہ ارحام، جب دیکھو بس ڈرامے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ میں اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے فائنل امتحانات کی تیاری کر رہی ہوں۔ حورین نے مصنوعی خفگی سے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جو دیکھتا ہے دیکھنے دو، سب جانتے ہیں کہ ارحام لاشاری کی دنیا کس کے گرد گھومتی ہے۔ ارحام نے انتہائی مان سے اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہتھیلی میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں حورین کے لیے سچی عقیدت اور محبت جھلک رہی تھی۔ امتحانات تو آتے جاتے رہیں گے حورین، لیکن میری کائنات، میری دھڑکن، میری روح صرف تم ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہارے بنا میری زندگی کے دن کیسے گزریں گے۔ تم ہو تو ارحام ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حورین نے اپنی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں سے ارحام کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں نے حورین کے دل کو ایک عجیب سے سرور سے بھر دیا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ارحام۔ کبھی کبھی آپ کی اس جنونی انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ آپ کی یہ محبت ہی میری سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ خدا ہمیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ کرے۔ الگ؟ ارحام کے ہونٹوں پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ ابھری۔ لاشاری خاندان کا ارحام جس چیز کو اپنی زندگی بنا لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اس سے الگ نہیں کر سکتی۔ بس کل مجھے 2 دن کے لیے ایک اہم بزنس ٹور پر اسلام آباد جانا ہے۔ وہاں سے واپسی پر میں سیدھا بابا اور امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اب ہمارے اس پاکیزہ بندھن کو نکاح کے خوبصورت رشتے میں بدلنا ہی ہوگا۔ حورین کا دل اس بات پر زور سے دھڑکا تھا۔ وہ خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے نہال تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ اس کی زندگی کی آخری خوشگوار اور پرسکون شام تھی۔ اگلے دن ارحام شہر سے باہر جا چکا تھا اور حورین اپنے گھر کے پچھلے حصے میں موجود چھوٹے سے لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی، کیونکہ اس کی والدہ اور چھوٹی بہن ماہم قریبی مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ اچانک ہاؤس بیل بجے۔ حورین نے سوچا شاید امی اور ماہم واپس آ گئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی ہچکچاتے ہوئے لاؤنج کا مین دروازہ کھولا، سامنے ارحام کا کزن شاہمیر کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور چال میں لرزش تھی۔ وہ شدید نشے میں دھت تھا۔ شامیر بھائی، آپ اس وقت؟ ارحام تو شہر میں نہیں ہے، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔
حورین نے شدید خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ شامیر نے اسٹار کر کے اندر قدم رکھا اور پیٹھ پیچھے لکڑی کا بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور وحشیانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں ارحام سے ملنے نہیں آیا حورین، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تب سے دیکھ رہا ہوں تم اس ارحام کے پیچھے مری جا رہی ہو۔ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ لاشاری خاندان کی دولت اور رعب جتنا اس کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں شامیر بھائی، باہر نکلیں یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حورین نے کانپتی ہوئی اونچی آواز میں دھمکی دی اور پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شامیر پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور، کوئی نہیں ہے یہاں تمہاری چیخیں سننے والا۔ شامیر نے آگے بڑھ کر حورین کی کلائی کو بے دردی سے دبوچ لیا۔ حورین نے خود کو بچانے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی۔ وہ روئی، گڑ گڑائی، اسے ارحام کا واسطہ دیا، خدا کا خوف دلایا، لیکن شامیر کی حیوانیت اور جسمانی طاقت کے سامنے اس کی معصومیت اور کمزوری ہار گئی۔ اس نے حورین کا سب کچھ لوٹ لیا۔ اس کی پاکیزہ وجود اور روح پر ایسے گہرے زخم لگے جو کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ شامیر نے اس کی زندگی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب یہ ہولناک طوفان تھما تو حورین فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی مورت کی طرح پڑی سسک رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ صدمے سے شل ہو چکی تھی۔ شامیر نے اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے اور حورین کے بکھرے ہوئے بالوں کو بے دردی سے پیچھے کھینچ کر اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ سنو لڑکی، اب اس رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، شامیر نے اپنے زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ارحام کو یا کسی اور کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا میں ارحام کو جان سے مار دوں گا۔ میں ارحام کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ سچ سنتے ہی مجھ پر گولی چلائے گا، لیکن اس سے پہلے میری گولی اس کے سینے کے پار ہوگی۔ اگر اپنے اس عاشق ارحام کی زندگی کی خیر چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا۔ حورین نے خوف سے کانپتے ہوئے شامیر کی صفاق آنکھوں میں دیکھا جہاں صفاق پن تھا۔ شامیر نے اسے مزید دھمکایا، اور ہاں، اگر تم نے یہاں رہنے یا ارحام سے ملنے کی کوشش کی تو میں تمہاری یہ حالت پورے خاندان کے سامنے لاؤں گا اور سب سے کہوں گا کہ تم خود میرے پاس آئی تھی۔ رسوائی کا وہ تماشا بناؤں گا کہ تم اور تمہارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ شامیر ایک کمینہ کہکا لگاتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا اور حورین کو ایک ایسے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ خوف، صدمے اور ارحام کو کھو دینے کے کرب نے حورین کے ذہن کو مفلوج کر دیا۔ وہ ارحام کی زندگی پر اپنی وجہ سے کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ارحام کا جنون غصہ اسے ایک سیکنڈ میں قاتل بنا دے گا اور اس کا پورا کریئر، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ خود کو ارحام کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا وجود اب کسی غیر مرد کی زبردستی کی وجہ سے داغدار ہو چکا تھا۔ اسی رات اپنے ارحام کی زندگی بچانے اور خاندان کو رسوائی سے دور رکھنے کی خاطر حورین نے انتہائی دردناک فیصلہ کیا۔ جب اس کی والدہ اور ماں واپس آئیں تو اس نے اپنے آنسو چھپا کر کسی نامعلوم خطرے کا بہانہ بنا کر راتوں رات اپنی بوڑھی ماں اور بہن کو تیار کیا۔ وہ اپنے گھر کو تالا لگا کر بغیر کوئی خط یا سراغ چھوڑے رات کے اندھیرے میں ہی شہر چھوڑ کر ایک دور دراز شہر کی طرف غائب ہو گئی، ارحام کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارحام کی محبت کوئی عام محبت نہیں، بلکہ ایک ایسا جنون ہے جو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ لاشاری ہاؤس کا وہ لاؤنج جو کبھی خاندانی تقریبات میں کہکوں سے گونجتا تھا، آج کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں فیصلہ سنانے والا خود ارحام لاشاری تھا۔ لاؤنج کے وسط میں حورین کو زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کے ایک سادہ سے روسی جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والا کوئی روپ یا خوشی نہیں تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر موجود زردی اس کے اندر کی مردنی کو واضح کر رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح وہاں ساکت بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں سے مسلسل بہنے والے آنسو اس کے سرخ دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے عین سامنے ارحام لاشاری سفید کلف لگے کرتے اور کندھے پر شال ڈالے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح سخت اور تاثرات سے عاری تھا، لیکن اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ لاؤنج کے دوسرے کونے میں سکندر لاشاری غصے سے تل ملا رہے تھے۔ ان کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ اپنی چھڑی فرش پر زور زور سے پٹک رہے تھے۔ ارحام لاشاری، ہوش کے ناخن لو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟
سکندر لاشاری کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ لاشاری خاندان کے چشم و چراغ اس طرح چوروں کی طرح بنا کسی دھوم دھام کے ایک ایسی لڑکی سے زبردستی نکاح نہیں کرتے جس کا نہ کوئی عطا پتہ ہے اور نہ کوئی خاندانی پس منظر۔ میں اس نکاح کے سخت خلاف ہوں۔ ارحام نے سست روی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں احترام تو تھا مگر ضدی پن اور حتمی فیصلہ اس سے کہیں زیادہ واضح تھا۔ بابا سائیں، میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، صرف اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے، ارحام نے سر لہجے میں کہا۔ حورین میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس گھر کی بہو بنے گی تو صرف یہی، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تم اندھے ہو چکے ارحام، اس لڑکی کے پیچھے تم نے اپنی عقل کھو دی ہے۔ سکندر لاشاری نے غصے سے طیبہ بیگم کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ دیکھو طیبہ، اپنے لاڈلے بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھو، یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ طیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارحام کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارحام بیٹے مان جاؤ، لڑکی کی حالت تو دیکھو، وہ خود اس شادی سے خوش نہیں ہے، خدا کے لیے یہ زبردستی بند کرو۔ ارحام نے اپنی ماں کا ہاتھ نرمی سے جھٹک دیا اور نکاح خوان کی طرف مڑا جو خوفزدہ سا صوفے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسی دوران لاؤنج کے ایک اندھیرے کونے میں ستون سے ٹیک لگائے شاہ میر کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خبیثانہ اور زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی آستینیں درست کرتے ہوئے حورین کو دیکھ رہا تھا جو خوف سے نڈھال تھی۔ شاہ میر کے دل میں ایک شیطانی سکون تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، ارحام لاشاری، تم جسمانی طور پر تو اس لڑکی کو اپنا بنا لو گے، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی جوڑ لو گے، لیکن اس کے دل اور روح پر جو داغ میں نے لگایا ہے اسے تم کبھی نہیں مٹا سکو گے۔ یہ لڑکی اب کبھی تمہاری نہیں ہو پائے گی، یہ روز تمہاری باہوں میں مرے گی۔ حورین نے ایک پل کے لیے سر اٹھایا تو اس کی نظر شاہ میر کی ان مکروہ آنکھوں پر پڑی۔ اس کا پورا وجود خوف کی ایک شدید لہر سے لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی اور ارحام کو دیکھا جو دنیا سے بے خبر صرف اسے اپنی قید میں لینے کے لیے بےتاب تھا۔ حورین کا دل چیخ چیخ کر ارحام سے کہہ رہا تھا، ارحام مجھے اس جہنم سے نکالیں، مجھے اپنے پاس نہ رکھیں، میں آپ کے پاکیزہ عشق کے قابل نہیں رہی۔ مگر زبان پر شاہ میر کی دی ہوئی موت کی دھمکی کا تالا لگا تھا۔ نگاہ خوان نے کامتی ہوئی آواز میں خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ حورین بنت عاصم، کیا آپ کو ارحام لاشاری ول سکندر لاشاری حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حورین کی حلق سے آواز تک نہ نکلی، وہ صرف روتی رہی۔ ارحام نے حورین کے پاس جھک کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں کہو حورین، ورنہ تمہارا یہ سکوت مجھے کچھ اور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ارحام نے اس کے کان کے پاس انتہائی صفقانہ انداز میں سرگوشی کی۔ حورین نے بند آنکھوں سے اپنے نصیب پر ماتم کرتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی جیسے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ جب نکاح نامہ اس کے سامنے دستخط کے لیے رکھا گیا تو اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پین پکڑا۔ اس کے ہاتھ اس حد تک کانپ رہے تھے کہ کاغذ پر روشنائی پھیلنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد بغیر کسی مبارکباد یا رسم کے ارحام نے حورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے رخصت کر کے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ سکندر لاشاری غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شاہ میر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ارحام نے حورین کو کمرے کے اندر لا کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ کلک کی آواز پر حورین دیوار سے جا لگی، گویا وہ ارحام کی اگلے وار کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ دنیا کے سامنے، اپنے والد کے سامنے اور شاہ میر کے سامنے، جو ارحام لاشاری انتہائی سخت مغرور اور بے رحم بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس بند کمرے کی تنہائی میسر آئی، اس کا وہ روپ پگھلنے لگا۔ ارحام نے مڑ کر حورین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود غصے کا ماسک اب اتر چکا تھا۔ اس کا دل حورین کے اس رویے پر، اس کی خاموشی پر اور اس کی اس حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ حورین کے قریب آیا مگر اس بار اس کی گرفت میں ایک التجا تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا حورین؟ ارحام کی آواز اب درد کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حورین کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے۔ مجھے کیوں اس اذیت میں مبتلا کیا؟ تم مجھے چھوڑ کر گئی، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، اور اب جب تم میری بیوی بن چکی ہو تو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے یہ نفرت، یہ خوف کیوں ہے؟ کیا ارحام کی محبت اتنی کمزور تھی کہ تم نے اسے ایک پل میں بھلا دیا؟ حورین نے ارحام کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غصے کے پیچھے چھپا وہ بے پناہ درد صاف نظر آ رہا تھا جو اس نے پچھلے 6 ماہ میں چھیلا تھا۔
وہ ارحام کا درد دیکھ کر تڑپ اٹھی، مگر وہ سچ بتانے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ ارحام کی محبت اور اس کے پچھتاوے کا سامنا نہ کر سکے، جبکہ ارحام اسی درد کی آگ میں جلتا ہوا اسے دیکھتا رہ گیا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بھی ارحام اور حرین کے درمیان کا فاصلہ کم ہونے کے بجائے ایک نہ ختم ہونے والی خلیج میں بدل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا دونوں کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ حرین ارحام کی بیوی بن کر بھی اس سے کوسوں دور تھی، اور ارحام کا زخمی غرور اسے حرین کے قریب جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رات کے آخری پہر کمرے میں مدھم نائٹ بلب چل رہا تھا۔ حرین بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اچانک وہ خواب میں ماضی کے اسی ہولناک منظر کی بازگشت سننے لگی۔ شامید کا مکرو چہرہ اور اس کی وحشیانہ ہنسی اس کے ذہن میں گونجی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، ارحام مجھے بچائیں، ارحام۔ حرین ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے خوف سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا اور بری طرح سے سکنے لگی۔ بیڈ سے چند فرلانگ دور صوفے پر بیٹھا ارحام لاشاری، جو رات بھر جا کر سگریٹ کے دھوئیں میں اپنا غم اڑا رہا تھا، حرین کی چیخ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس کا پہلا جذبہ یہ تھا کہ وہ بھاگ کر جائے، حرین کو اپنے مضبوط حصار میں لے اور اسے یقین دلائے کہ وہ محفوظ ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا بھی، لیکن پھر اس کے دماغ میں حرین کے وہ الفاظ گونج اٹھے: میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ دور چلے جائیں مجھ سے۔ ارحام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی انا، اس کا مردانہ غرور اور محبت کا انکار اس کے آڑے آ گیا۔ وہ دور کھڑا مٹھیاں بھینچے حرین کو اس خاموش اذیت میں تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا، اور اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ پاس نہ جا سکا۔ پھر وہی خواب؟ ارحام نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سرد اور بے نیاز بناتے ہوئے پوچھا۔ حرین نے چونک کر آنسو بھری آنکھوں سے ارحام کو دیکھا، جو اندھیرے میں ایک سنگ دل بت کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور بیڈ شیٹ کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ سو جائیں۔ حرین نے روبدار مگر لرزتی آواز میں کہا اور رخ موڑ کر دوبارہ لیٹ گئی تاکہ ارحام اس کی بے بسی نہ دیکھ سکے۔ ارحام نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں لہراتا درد اب غصے کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ تم میری گرفت میں ہو کر بھی مجھ سے اتنی دور ہو حرین، لیکن یاد رکھنا، یہ خاموشی تمہیں مجھ سے آزاد نہیں کرا سکتی۔ حرین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر کے باقی ملازمین لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھے، اور کچن میں اس وقت حرین بالکل اکیلی تھی۔ وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے ارحام کے لیے بلیک کافی بنا رہی تھی۔ ارحام کا سخت رویہ اور رات کے ڈراؤنے خواب اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ اچانک کچن کے دروازے پر ایک سایہ ابھرا۔ حرین نے سمجھا شاید ارحام ہے، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے ہاتھ سے چمچ فرش پر گر گیا۔ سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی زہریلی اور خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ بھابھی سائیں، چائے ہمارے لیے بھی بنائیں، یا صرف ارحام لاشاری ہی اس حسن کے صدقے کا حقدار ہے؟ شامیر نے کچن کے اندر داخل ہو کر دروازے کی اوٹ لیتے ہوئے انتہائی کمینے لہجے میں کہا۔ شامیر، اپنی حد میں رہو، یہاں سے چلے جاؤ، ارحام کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ حرین نے خوف کو چھپاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ کچن کے کاؤنٹر سے جا لگی۔ شامیر نے اس کی خوف زدہ رنگت دیکھ کر ایک کمینہ کہکا لگایا اور مزید 2 قدم آگے بڑھ کر حرین کو بالکل کارنر کر دیا۔ وہ تو بڑے میاں کے ساتھ بزنس میٹنگ میں مصروف ہے، اور تم کیوں اتنے ڈر رہی ہو حرین؟ اس رات تو تم ارحام کی جان بچانے کے لیے اتنی خاموش تھی جیسے میری باہوں میں تمہیں سکون مل گیا ہو۔ خاموش ہو جاؤ بدتمیز انسان، خدا کا خوف کرو، میں اب تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ حرین کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو بہنے نکلے۔ بیوی ہو؟ شامیر نے تنزن کہا اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ جسمانی طور پر ارحام نے تمہیں اپنا نام دے دیا ہوگا، لیکن وہ تمہیں کبھی سچی خوشی نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں تمہارے لیے صرف شک اور جنون ہے۔ اور یاد ہے نا میری دھمکی؟ اگر ارحام کو ایک لفظ بھی پتہ چلا تو لاشاری خاندان کا یہ چشم و چراغ اگلے ہی دن قبر میں ہوگا۔ اگر اپنے میاں کی زندگی کی خیر چاہتی ہو تو یہاں بھی ایک زندہ لاش بن کر رہو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم شادی سے پہلے خود میرے پاس آئی تھی۔ حرین نے صدمے اور خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ اس درندے کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ اسی پل کچن کے باہر بنے گلاس کوریڈور سے ارحام کا سب سے قریبی اور وفادار دوست اور زاویار گزر رہا تھا۔ وہ ارحام سے کسی ضروری فائل پر سائن کروانے آیا تھا۔
مگر کچن سے آنے والی سرگوشیوں اور حرین کی دبی دبی سسکیوں نے اس کے قدم روک دیے۔ زاویار نے شیشے کے پار سے دیکھا۔ شامیر انتہائی مشکوک انداز میں حرین کے بالکل قریب کھڑا تھا اور حرین کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ زاویار کی تیز نظروں نے فوراً تاڑ لیا کہ یہ کوئی عام خاندانی گفتگو نہیں ہے۔ شامیر کی نظروں میں حرین کے لیے کوئی احترام نہیں تھا بلکہ ایک حاکمیت تھی، اور حرین کا رد عمل ایک شدید خوفزدہ مظلوم کا تھا۔ شامیر نے جیسے ہی باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، وہ جلدی سے حرین سے پیچھے ہٹا، اپنے کپڑے درست کیے اور ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کچن سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا زاویار سے ہوا۔ ارے زاویار بھائی، تم یہاں؟ ارحام تو اوپر اپنے اسٹڈی روم میں ہے۔ شامیر نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کی چوری زاویار سے چھپ نہ سکی۔ جی میں ارحام سے ملنے آیا ہوں۔ زاویار نے سرد اور نپی تلی نظروں سے شامیر کو دیکھا۔ لیکن تم یہاں کچن میں کیا کر رہے تھے شامیر؟ کچھ نہیں یار، بس بھابھی سے چائے کا کہہ رہا تھا۔ شامیر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ زاویار نے شامیر کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی نظر کچن کے اندر گئی، جہاں حرین فرش پر گرا ہوا چمچ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ اس حد تک کانپ رہے تھے کہ وہ چمچ پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ وہیں کاؤنٹر کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ زاویار کے ذہن میں شکوک و شبہات کا ایک بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ ارحام اور حرین کی اس زبردستی کی شادی اور حرین کے اچانک غائب ہونے کی کہانی سے اچھی طرح واقف تھا۔ زاویار نے خود کلامی کی۔ شامیر کی نظریں حرین بھابھی پر کچھ زیادہ ہی گہری اور مشکوک ہیں، اور بھابھی کا یہ خوف کچھ تو ایسا ہے جو حرین چھپا رہی ہے، اور شامیر اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ ارحام غصے میں اندھا ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ارحام کی خاطر اپنے طور پر اس سچ کا پتہ لگانا ہی ہوگا، ورنہ یہ خاموش اذیت ان دونوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور اپنے موبائل پر اپنے ایک بااعتماد سورس کو میسج ٹائپ کرنے لگا تاکہ شامیر کی پچھلی سرگرمیوں کا ڈیٹا نکلوایا جا سکے۔ ارحام لاشاری اپنے شاندار آفس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن بزنس کی دنیا سے کوسوں دور تھا۔ پچھلے چند دنوں کی بے خوابی اور حرین کی خاموش اذیت نے اسے تھکا دیا تھا۔ اچانک آفس کا بھاری لکڑی کا دروازہ بغیر کسی دستک کے کھلا۔ ارحام نے غصے سے سر اٹھایا، لیکن سامنے اپنے سب سے بااعتماد دوست اور رائٹ ہینڈ زاویار کو دیکھ کر اس کا غصہ دھیما ہو گیا۔ زاویار کے چہرے پر سنجیدگی اور گہرا کرب تھا، جس نے ارحام کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ زاویار، تم سب خیریت تو ہے؟ میں نے تمہیں اس امپورٹنٹ میٹنگ میں جانے کو کہا تھا، ارحام نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ زاویار نے بغیر کوئی جواب دیا آگے بڑھ کر ارحام کی میز پر اپنا لیپ ٹاپ رکھا اور اس کا رخ ارحام کی طرف کر دیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ارحام، تم غصے میں اندھے ہو چکے تھے، اس لیے تمہیں لاشاری ہاؤس میں پنپتا ہوا سانپ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے۔ جو سچ میں تمہارے سامنے لایا ہوں اس کے بعد شاید تمہاری دنیا بدل جائے گی، زاویار نے انتہائی گمبھیر اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارحام نے ابرو اچکا کر اپنے دوست کو دیکھا۔ تم کس سچ کی بات کر رہے ہو؟ صاف صاف بولو زاویار، میرے پاس پہلیاں سلجھانے کا وقت نہیں ہے۔ میں حرین بھابھی کے 6 ماہ پہلے غائب ہونے اور ان کی اس خاموشی کا سچ لایا ہوں ارحام، زاویار نے لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو فائل پلے کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے 6 ماہ پہلے جس رات تم اسلام آباد گئے تھے، اسی رات حرین بھابھی اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ تم نے سوچا وہ تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ گئے، لیکن تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس رات حرین بھابھی کے گھر کے باہر کس کی گاڑی کھڑی تھی۔ سکرین پر ایک دھندلی سی CCTV فوٹیج چلنے لگے۔ یہ حرین کے پرانے گھر کے پڑوس میں لگے ایک سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ تھی، جسے زاویار نے بڑی مشکل سے ریکور کروایا تھا۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ رات کے آخری پہر شامیر کی کالی گاڑی حرین کے گھر کے باہر آ کر رکتی ہے اور شامیر نشے میں دھت اندر داخل ہوتا ہے۔ ارحام کا دل ایک نامعلوم خوف سے زور سے دھڑکا۔ اس نے سکرین کو گھورا۔ شامیر، وہ اس رات وہاں کیا کر رہا تھا؟ شامیر کے فون کا ڈیٹا، اس کی لوکیشن اور اس کے ڈیلیٹڈ میسیجز جو میرے ID ایکسپرٹ نے ریکور کیے ہیں، وہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس رات اس درندے نے حرین بھابھی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے حرین بھابھی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زاویار کی آواز میں غصے کا لاوا پھٹ پڑا۔ یہ سنتے ہی ارحام کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔
ارحام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود شل ہو گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، شامیر ایسا نہیں کر سکتا۔ حورین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ارحام نے ہکلاتے ہوئے انکار کی کوشش کی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی ارحام، کیونکہ شامیر نے اسے تمہاری موت کی دھمکی دی تھی۔ زاویار نے ایک آڈیو فائل پلے کر دی۔ اسپیکر سے شامیر کی وہی زہریلی آواز گونجی جو وہ کچن میں حورین کو دے رہا تھا۔ اگر ارحام کو ایک لفظ بھی پتا چلا تو لاشاری خاندان کا یہ چشم و چراغ اگلے ہی دن قبر میں ہوگا۔ رسوائی کا وہ تماشا بناؤں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور پھر حورین کی درد بھری لرزتی ہوئی سسکیاں سنائی دی۔ خدا کا خوف کرو شامیر، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ آڈیو ختم ہوئی تو آفس میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ارحام لاشاری وہی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا وہ غرور، وہ جنون، وہ غصہ جو وہ پچھلے کئی دنوں سے حورین پر نکال رہا تھا، ایک پل میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ اسے یاد آیا حورین کے وہ الفاظ، شادی کریں گے ایسی لڑکی سے جس کے جسم پر کسی غیر مرد کی چھاپ ہو۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ ارحام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ حورین جو اس کی جان بچانے کے لیے اس کے زندگی کی خاطر خود کو ناپاک سمجھ کر دنیا سے چھپ گئی تھی، جو اس کی کزن کی درندگی کا شکار ہوئی تھی۔ ارحام نے اسی معصوم کو گناہ گار سمجھا، اسے قید کیا، اسے زبردستی کے بندھن میں جکڑا اور اسے تڑپایا۔ ارحام کا دل ملامت کی آگ میں جلنے لگا۔ اس کا پچھتاوا اس حد تک شدید تھا کہ اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کا چہرہ غصے سے مسخ ہو گیا اور اس کے جبڑے بھنج گئے۔ شامیر! ارحام کے حلق سے ایک ایسی ہولناک راہٹ نکلی کہ زاویار بھی ایک پل کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ ارحام نے میز پر پڑی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور غصے میں نکلنے لگا۔ ارحام، اپنے ہوش میں رہو، قانون کو ہاتھ میں مت لینا۔ زاویار نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ قانون؟ ارحام نے زاویار کو ایک ایسی لرزہ خیز نظر سے دیکھا کہ زاویار کا خون جم گیا۔ جس نے میری حورین کی روح کو چھلنی کیا، جس نے میری زندگی برباد کی، اس کے لیے الہام لاشاری خود قانون ہے۔ آج لاشاری ہاؤس میں وہ طوفان آئے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ارحام تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا اور زاویار گہرا سانس لیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، یہ جانتے ہوئے کہ اب شامیر کی تباہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مرکزی ہال کا باہری دروازہ زور سے کھلا کہ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے ارحام لاشاری کھڑا تھا۔ ارحام نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی خشمگین نظریں ہال میں بیٹھے شامیر میں جمائیں اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ارحام، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہ پولیس؟ سکندر لاشاری نے غصے سے کھڑے ہو کر ابھی اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ اگلا منظر دیکھ کر ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ ارحام نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھے شامیر کا گریبان دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور اسے فضا میں لہراتے ہوئے صوفے سے گھسیٹ کر فرش پر پٹخ دیا۔ ارحام، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شامیر نے ہکلا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارحام کی گرفت مضبوط تھی۔ شامیر لاشاری، آج اس گھر میں تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا۔ اس نے شامیر کو دوبارہ اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ ارحام لاشاری، ہوش میں آؤ۔ شامیر پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ میری موجودگی میں یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ سکندر لاشاری نے اپنی چھڑی فرش پر پٹختے ہوئے کہا۔ ارحام مڑا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے زاویار کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ایک پین ڈرائیو ہال میں لگے بڑے LED سکرین سے کنیکٹ کر دی اور شامیر کے فون کا ڈیٹا اور آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ پورے حال میں شامیر کی وہی زہریلی آواز گونجنے لگی جو وہ کچن میں حورین کو دھمکانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ارحام کی زندگی کی خیر چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ رسوائی کا وہ تماشا بناؤں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے بعد وہ CCTV فوٹیج چل پڑی جس میں شامیر 6 ماہ پہلے کی اس کالی رات حورین کے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور حورین کی بے بسی صاف عیاں تھی۔ جیسی آڈیو اور ویڈیو ختم ہوئی، لاشاری ہاؤس کے حال میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ طیبہ بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ سکندر لاشاری جو اب تک اپنے خاندانی وقار اور بیٹے کی بدتمیزی پر سیخ پا ہو رہے تھے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
ان کا چہرہ گہرے پچھتاوے اور شدید شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ شامیر، جس کا جھوٹ اور درندگی اب سب کے سامنے ننگی ہو چکی تھی، ارحام کے اس ہولناک غصے کے سامنے ٹک نہیں پایا۔ اس کا سارا روب، سارا غصہ اور مکاری ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ کامتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ ارحام، ارحام میری بات سنو۔ وہ رات میں نشے میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ارحام۔ شامیر نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ غلطی؟ ارحام کے حلق سے ایک وحشیانہ ہنسی نکلی۔ میری حورین کی روح کو کچلنا، اسے زندہ لاش بنا دینا، اسے روز بلیک میل کرنا، یہ تمہاری غلطی تھی؟ ارحام نے آؤ دیکھا نتاؤ اپنا پورا وزن استعمال کرتے ہوئے ایک زوردار پنچ شامیر کے منہ پر مارا۔ شامیر کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ خون تھوکتا ہوا فرش پر گرا۔ ارحام پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ اس نے شامیر کو بے تحاشا اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے لاتیں اور گھونسے مار رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ کا سارا درد، حورین کی آنسو، اس کا اپنا پچھتاوا، سب کچھ اس وقت ارحام کے ہاتھوں کے ذریعے شامیر پر برس رہا تھا۔ شامیر حال کے فرش پر رینگتا ہوا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر ارحام ایک بپھرا ہوا شیر تھا جو اپنے شکار کو زندہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ارحام بس کرو، یہ مر جائے گا، قانون کو اپنا کام کرنے دو۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ارحام کو بڑی مشکل سے پیچھے کھینچا، جبکہ دونوں پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر نیند بے ہوش اور لہو لہان شامیر کو ہتھ کڑی لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جانے لگے۔ ہال میں اب صرف شامیر کے گھسیٹے جانے کی آواز اور ارحام کے تیز سانسوں کا شور تھا۔ کونے میں کھڑی ماہم، جو اب تک اپنی باجی کے اس تڑپا دینے والے سچ سے بے خبر تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس نے تڑپ کر حورین کو دیکھا جس نے ارحام کی زندگی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی اور اس خاموش اذیت کو اکیلے جھیلا تھا۔ باجی، آپ نے اتنی بڑی تکلیف اپنے دل میں چھپائے رکھی، آپ نے ہمیں کچھ کیوں نہیں بتایا باجی؟ ماہم نے روتے ہوئے حورین کو گلے سے لگا لیا۔ وہ حورین کے سینے سے لگ کر بری طرح رو رہی تھی اور حورین کے سارے خوف ختم ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے بھی اب سکون کے آنسو بہ رہے تھے۔ حورین نے ماہم کو اپنے وجود میں سمیٹا، مگر اس کی نظریں حال کے وسط میں کھڑے ارحام لاشاری کو دیکھ رہی تھیں۔ ارحام جو اب تک غصے میں تپا ہوا تھا، جیسے ہی شامیر حال سے باہر گیا، اس کا وہ وحشیانہ غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے سست روی سے سر اٹھایا اور حورین کی طرف دیکھا۔ سچائی کے بے نقاب ہونے کے بعد اب ارحام کی آنکھوں میں صرف اور صرف پچھتاوے، شرمندگی اور التجا کی اتھاہ گہرائی تھی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ حورین کا سامنا کرنے کی سکت کھو چکا تھا۔ جس معصوم کو وہ گناہگار سمجھ کر سزا دے رہا تھا، وہ تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی محافظ نکلی تھی۔ ارحام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے اس گہرے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے جو اب اسے زندگی بھر حورین کا قرضدار بنانے والے تھے۔ شامیر کی گرفتاری اور اس کے مکروہ سچ کے بے نقاب ہونے کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں لاشاری ہاؤس کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ سکندر لاشاری نے اپنے کیے پر حورین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور شامیر کو سخت سے سخت سزا دلوانے کے لیے وہ خود قانون کی مدد کر رہے تھے۔ حورین اس ہولناک صدمے اور ماضی کے گہرے زخموں سے باہر نکلنے کے لیے ایک ماہر نفسیات سے باقاعدہ تھراپی لے رہی تھی، لیکن اس کی روح کا سب سے بڑا مرہم، اس کی سب سے بڑی تھراپی ارحام لاشاری خود تھا۔ ارحام نے اپنے تمام بزنس ٹورز اور کاروباری مصروفیات ترک کر دی تھی۔ وہ ہر پل، ہر لمحہ حورین کے ساتھ ایک سائے اور محافظ بن کر کھڑا رہتا تھا۔ اس نے حورین کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اکیلی ہے یا اس کے ساتھ ماضی میں کوئی زبردستی ہوئی تھی۔ وہ حورین کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار رہتا تھا۔ آج وہ حورین کو اس پرسکون ہل اسٹیشن پر لے کر آیا تھا تاکہ وہ شہر کے شور اور ماضی کی تلخ سایوں سے دور کچھ حسین پل ساتھ گزار سکیں۔ حورین بالکنی کی لکڑی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سفید رنگ کے نرم و ملائم اونی لباس اور گلے میں لپٹے پشمینہ اسکارف میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی مردنی اور زردی اب غائب ہو چکی تھی۔
اور اس کی جگہ ایک شاداب گلابی پن ابھر آیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر پہاڑوں سے آتی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی، جیسے اپنے ماضی کے سارے بوجھ کو اس ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ اچانک پیچھے سے دھیمے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ارحام ہاتھ میں گرمونی شال لیے بالکنی میں داخل ہوا۔ اس نے انتہائی نرمی اور بے پناہ محبت سے وہ شال حورین کے کندھوں پر پھیلائی۔ اس کے چھونے میں ایک ایسی نزاکت تھی جیسے کوئی کانچ کی انتہائی قیمتی مورت کو ٹوٹنے کے خوف سے چھو رہا ہو۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے حورین، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، ارحام نے اپنے گہرے ریشمی لہجے میں کہا اور اس کے بالکل برابر میں کھڑا ہو گیا۔ حورین نے مڑ کر ارحام کو دیکھا۔ ارحام کا چہرہ اب پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حورین کے لیے جو تڑپ، محبت اور احترام تھا وہ وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ارحام، اب مجھے اس ٹھنڈک سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ ہوا مجھے اندر سے آزاد اور پرسکون کرتی ہے۔ حورین کے ہونٹوں پر ایک ہلکی اور حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ حورین کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر ارحام کا دل بھر آیا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے حورین کو سنبھال رہا تھا، مگر اس کے اپنے اندر کا مجرم اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس بند کمرے کے وہ آخری الفاظ، وہ زہریلے اور شفاق جملے جو اس نے غصے اور اندھے جنون میں حورین کو کہے تھے، آج بھی ارحام کے دل پر ایک بھاری بوجھ کی طرح قائم تھے۔ وہ مزید اس پچھتاوے کے بوجھ کو خاموشی سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ارحام نے حورین کے دونوں نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ حورین نے چونک کر دیکھا تو ارحام کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کی سرمئی آنکھوں میں آنسو تیزی سے ابھر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ حورین کچھ سمجھ پاتے یا اس سے روکتی، لاشاری خاندان کا وہ مغرور کسی کے سامنے سر نہ جھکانے والا ارحام لاشاری آہستہ آہستہ حورین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ارحام، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، خدا کے لیے نیچے سے اٹھیں۔ حورین نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر ارحام نے اس کے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا سر ان پر رکھ دیا۔ اس کے شانے شدت جذبات سے ہلنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو حورین، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ارحام کی آواز روتے ہوئے حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں نے غصے اور پاگل پن میں تمہیں وہ الفاظ کہے جنہیں یاد کر کے میری روح روز جہنم کی آگ میں جلتی ہے۔ میں نے کیسے کہہ دیا تھا کہ تمہارے جسم پر کسی اور کی چھاپ ہے؟ نہ کتنا اندھا اور خود غرض تھا حورین، تم تو میری جان بچانے کے لیے میری خاطر اس جہنم سے گزر گئی اور میں نے تمہیں ہی مجرم بنا دیا۔ ارحام نے سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حورین کے لیے عقیدت اور احترام کی انتہا تھی۔ حورین، تم دنیا کی سب سے پاکیزہ لڑکی ہو۔ تمہارا وجود، تمہاری روح اس گناہ سے، اس دنیا کی ہر برائی سے پاک ہے۔ تم میری عزت ہو حورین، میری کائنات ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ماضی، کوئی حادثہ ارحام لاشاری کے دل میں تمہارے لیے احترام اور محبت کو ذرا برابر بھی کم نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے سزا دو، مگر مجھ سے یہ پچھتاوے کا بوجھ دور کر دو۔ ارحام بچوں کی طرح روتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ حورین ارحام کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنی انا کو مٹی میں ملا کر معافی مانگتے دیکھ کر شل رہ گئی۔ اس نے ارحام کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی پرانا ڈراؤنا جنون نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف اور صرف اس کے لیے ایک سچی محبت اور ایک محافظ کا مان تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ارحام کا وہ پرانا ہولناک جنون اب ایک انتہائی پرسکون، پاکیزہ اور مقدس محبت میں ڈھل چکا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے بھی خوشی اور تسکین کے آنسو بہہ نکلے۔ پچھلے 6 ماہ کا سارا درد، تھراپی کی سیشنز کی تکلیف اور دل پر لگا ہر ایک زخم ارحام کے ان الفاظ اور اس احترام کے سامنے پگھل کر بہہ گیا۔ اس کی روح کو اس کا سب سے بڑا مرہم مل چکا تھا۔ حورین نے جھک کر ارحام کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ بس ارحام، بس کریں، میں نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن سچ سب کے سامنے آیا تھا۔ آپ کا یہ پچھتاوا، آپ کی یہ محبت میرے تمام زخموں کا علاج ہے۔ مجھے ماضی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، حورین نے انتہائی محبت اور مان سے کہا۔ ارحام جیسے ہی سیدھا کھڑا ہوا، حورین نے بنا کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر خود کو ارحام کے مضبوط اور وسیع سینے کے حصار میں دے دیا۔ اس نے اپنے بازو ارحام کے گرد پھیلا دی اور اس کی دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے لگی جو صرف اور صرف اس کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ ارحام نے بھی اسے اتنی ہی شدت اور تڑپ سے اپنے وجود میں سمیٹ لیا جیسے وہ اپنی کھوئی ہوئی کائنات کو دوبارہ پا چکا ہو۔ اس خوبصورت اور سرد بالکنی میں بہار کی ہوا ان کے گرد رقص کر رہی تھی اور دور پہاڑوں پر بکھرے دھند پر سورج کی پہلی سنہری کرن چمک رہی تھی جو ان کی زندگی میں ایک روشن، پاکیزہ اور نئی صبح کا پیغام لا رہی تھی۔
ارحام کا جنون اب ایک پرسکون جھیل کی مانند ہو چکا تھا، جہاں صرف محبت، احترام اور اعتبار کا راج تھا۔ وہ دونوں ماضی کی تمام تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کے سائے میں ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خاموش قربانی، اعتماد، انصاف اور زخموں سے نکل کر دوبارہ جینے کے حوصلے کی کہانی ہے۔ حورین کا کردار سب سے زیادہ مضبوط محسوس ہوتا ہے، جو شدید ظلم اور صدمے کے باوجود اپنے پیارے انسان کی حفاظت کے لیے خود کو تکلیف میں مبتلا رکھتی ہے، اگرچہ اس کی خاموشی بعض جگہوں پر مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ ارحام کا کردار ابتدا میں محبت اور جنون کے درمیان فرق نہ سمجھنے والے شخص کا عکس پیش کرتا ہے۔ اس کی بے پناہ محبت قابل تعریف ہے، مگر غصے، ضد اور زبردستی کے فیصلے اس کے کردار کی بڑی کمزوریاں ہیں، جبکہ اس کا اپنی غلطی تسلیم کرنا، پچھتاوا کرنا اور حورین کے زخموں کا مرہم بننا اس کی حقیقی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب شاہ میر اس سوچ کی نمائندگی کرتا ہے جو طاقت، خوف اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اور اسی لیے اس کا انجام اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ظلم وقتی طور پر چھپ سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں بچ سکتا۔ کہانی کا اصل مورل یہ ہے کہ کسی حادثے یا ظلم کا شکار ہونے والا انسان گناہ گار نہیں ہوتا، اصل قصوروار وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جبکہ محبت اگر احترام، اعتماد اور سمجھ بوجھ سے خالی ہو تو جنون بن جاتی ہے، اور اگر انہی صفات سے آراستہ ہو تو شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ریڈرز کے لیے اس کہانی کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ زندگی کے بعد زخم بہت گہرے ہوتے ہیں، مگر سچ، انصاف، صبر اور مخلص محبت ان زخموں کو بھرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کسی کے درد کو جانے بغیر اس پر فیصلہ صادر نہ کریں، کیونکہ اکثر خاموش چہروں کے پیچھے ایسی جنگیں جاری ہوتی ہیں جن کا اندازہ باہر سے ممکن نہیں ہوتا، اور یہی انسانیت ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے زخموں سے نہیں بلکہ ان کی ہمت، کردار اور سچائی سے پہچانیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔